العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے آج اپنے قائد حافظ محمد افضل بٹ اور ان کی ساتھیوں کی کال پر پاکستان کے گلی کوچوں سے ایک ایک صحابی یہاں اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا عہد کر رہا ہے ہم اپنی جانیں جو قربان دے کر دیں گے مگر ہم صحابت پر پابندی قبول نہیں کریں وقت کوئی پہلی بار ہمارا امتحان نہیں لے رہا آزادی صحابت کے لیے صحابیوں نے کوڑے کھائے قیدوں بند کی صحبتیں برداشت کی لال قلعہ دیکھا مگر نہ کسی عمر کے سامنے جھکے اور نہ ان کے سامنے جھکے انشاءاللہ جب تک پاکستان کا ایک بھی صحابی زندہ ہے صحافت کی اور قلم کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیا جائے گا ہم آج یہ عہد لے کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی صحابیوں کے خلاف جو قانونی سازش کی گئی ہے پاکستان کا ہر صحابی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا آپ نے ہمارا معاشی قتل کیا ہے آپ ہماری زبانوں کو تالے لگا لو ہمارے پاؤں میں زنجیریں پہنا لو ہمارے گلے میں تاؤ ڈال دو مگر انشاءاللہ تعالی یہ صبر نہیں رکے گا ہم نے ہر دور میں قلم کی حرمت کے لیے آواز بلند کی ہے اور جب تک پاکستان کے کسی بھی کونے میں ایک بھی صحابی زندہ ہے یہ آواز دبنے والی نہیں باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم 100 بار کر چکا کون کہاں ہمارا محترم دوستو آج ہم اپنی قیادت کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ جب تک صحابیوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر قربانی دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں زندگی اتنی غنیمت بھی تو نہیں زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں کہ جس کی خاطر عہد کم طرف کی ہر بات کو گوارا کر لے میرے ساتھی بھائیوں آج پاکستان کے کونے کونے سے آپ جہاں تشریف لائے آپ نے اپنے قائدین کو بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہر قربانی دیں گے جب تک دیپوں میں جلے نہ شہیدوں کا لہو کہتے ہیں کہ جنت میں سویرا نہیں ہوتا وآخر الحمدللہ رب العالمین آپ کے انداز خطابت کا مزہ آ گیا اور میاں سبھی صاحب آپ کو نہ سنیں تو مزہ نہیں آئے گا گکھڑ کی یہ خوبصورت آواز ہے آپ اور ہمارا مان ہے صحافتی برادری کا اور ایک بات تھوڑی سی ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے مجھے پوری رات ہم نے یہی رہنا ہے جس نے یہاں رہنا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے صحافت اور ایک جملہ میں کہتا ہوں سکوت میڈیا کیمپ میں کہا تھا کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے لیکن ہم تاریخ میں گالی بنانے کا ہنر جانتے ہیں تو آؤ آج سے ہم آپ کے لیے بھی ایک گالی کا نام بنا کے جاتے ہیں یزیدیت یزیدیت نیاسیت نیاسیت فوادیت فوادیت یزیدیت یزیدیت نیاسیت نیاسیت فوادیت گزارش کرتا ہوں جناب میاں سبھی صاحب سے کہ اظہار خیال کریں تیسرا دے بھی ٹوٹکا سی ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک تاریخ ساز دن ہے جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دوست جو یہاں ہیں قربانی کے جذبے سے ہیں ایک میسیج
جو گورنمنٹ کو دیا جا رہا ہے میرے خیال میں وہ وقت سے پہلے سمجھ جائیں تو اچھا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے قائد افضل بٹ صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ آج ہم اپنی باتیں منوا کے یہاں سے جائیں گے. تو چیمہ صاحب نے ساری گفتگو کر لی تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جیت کے جائیں گے. بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ ٹی وی کی اسکرین کی ایک توانا آواز. ہم کہتے ہیں کہ مردانہ وار، یہاں ہم مردانہ تعصب برتتے ہیں. یہ زنانہ وار بھی ایسی طاقتور آواز ہے کہ جب سکرین پہ بولتی ہے تو پھر بہت سارے دیکھتے اور سنتے رہ جاتے ہیں. تو اب براہ راست سنیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پورے ملک سے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ غریبہ فاروقی کو. غریبہ فاروقی السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آزادی صحافت کے مجاہدوں اور وہ تمام آزادی صحافت کے شہداء کہ جنہوں نے اس سفر میں اپنی جانیں اپنا نذرانہ پیش کیا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے ایک راستہ متعین کر دیا اور اسی راستے کو ہم فالو کرتے ہوئے آج آگے بڑھ رہے ہیں. پی ایف یو جے کے تمام عہدیداران، آر آئی یو جے کے تمام عہدیداران، خاص طور پہ افضل بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ. اور یہ بڑا زبردست ایک اقدام ہے کہ کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہے. 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، 4تھے سال میں یہ جمہوریت جو ہے وہ قدم رکھ رہی ہے. لیکن پچھلے 4 سالوں میں قدم قدم پہ صحافیوں کو جس طرح سے رکاوٹیں بکھیر بکھیر کے لہو لہان کیا گیا ہے، ان کے لیے راستے روکے گئے ہیں، یہ شرم کا مقام ہے. مجھے یاد ہے کہ 2014 کا دھرنا اسی جگہ پہ ہوتا تھا. اسی سڑکوں پہ کنٹینر لگا کے عمران خان سوتے تھے. اسی سڑکوں پہ ہم دن رات میڈیا والے ان کی کوریج کرتے تھے اور اسی دھرنے کے نتیجے میں ہمارا جرم ٹھہرا، ہماری سزا ٹھہری کہ آج عمران خان صاحب سرکار میں ہیں. 2014 کے اسی دھرنے کی کوریج کے نتیجے میں ایک بڑے قومی لیڈر ماشاءاللہ بن کے ابھرے، سرکار ان کو ملی اور آج ان کی سرکار میں اسی پارلیمان کے سائے تلے، اسی پارلیمان جس کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اسی کے سائے میں صحافی جو ہے اپنا حق یہاں پر مانگ رہے ہیں. کوئی آج کی بات نہیں ہے. آمریت کے دور میں بھی صحافی یہیں پر اسی پارلیمان کے سائے میں اسی طرح سے سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے، اپنا حق مانگتے رہے. اور جب آمریت تھی تو عمران خان صاحب جمہوریت کے علم بردار بن کر یہاں صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے آیا کرتے تھے. اس وقت آزادی صحافت کے نعرے لگایا کرتے تھے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے صحافت کی آزادی سے، یہ بتایا کرتے تھے. آمریت کے خلاف صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر باتیں کیا کرتے تھے، پروگرامز کیا کرتے تھے. عمران خان صاحب کی جمہوریت ہے یا آمریت نما جمہوریت ہے کہ صحافی پھر یہیں سڑکوں پر موجود ہیں، اسی طرح سے احتجاج کر رہے ہیں، اسی طرح سے اپنا حق مانگ رہے ہیں. لیکن آج عمران خان صحافیوں کے ساتھ سڑکوں پر نہیں ہیں، ساتھ اس پی ایم ہاؤس کی بلند و بالا شاندار عمارت میں براجمان ہے. یہاں سے آواز نہ صرف اس پارلیمان کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی ہے بلکہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک بھی پہنچ رہی ہے. اس وقت تو وہ ظاہر ہے اپنے وزیر اعظم آفس میں نہیں ہوتے، ہاؤس میں نہیں ہوتے، وہ بنی گالا چلے جاتے ہیں. عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہیلی کاپٹر ان کو لے کر جاتا ہے روزانہ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا، جس میں ہمارا جو 55 روپے میں جاتا ہے، جس میں ہم صحافیوں کا ٹیکس کا پیسہ بھی شامل ہے. ہم نہیں مانتے صحافی نہیں مانتے. ہم کیا چاہتے؟ آزادی. ہم کیا چاہتے؟ آزادی. حق ہمارا آزادی. حق ہمارا آزادی. نہ بھیک میں لیں گے آزادی. ہم چین کے لیں گے آزادی. ہم چین کے لیں گے آزادی. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. جیلوں میں جا کے زندہ ہے. کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے. اس ملک کی خاطر، زندہ ہے. اس آئین کی خاطر، زندہ ہے. ہر دور میں دیکھو زندہ ہے. ہر جمر کے آگے زندہ ہے. جینا ہوگا مرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا، جینا ہوگا
धरना होगा, धरना होगा। सो आजादी सहाफत के मुजाहिदों, मेरे भाइयों और बहनों, हम सब अवाम की आवाज है। वो अवाम जिसको इस मुल्क का आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारी आवाज को इस मुल्क का आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। उस मुल्क के आइन से बढ़ के कोई माई का लाल नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी और हो। सब ने आकर देख लिया, आमरीतों ने आके देख लिया, आमरीत नुमा जमहूरियतों ने आके देख लिया, तमाम सरकारों ने आके देख लिया, सहाफ़ी किसी के आगे नहीं झुके। शहीद हो गए, जख्मी हो गए, अपनी नौकरियां लुटा दी, गंवा दिया बहुत कुछ, अपने मालो असासे बहुत कुछ सह लिया, लेकिन सहाफ़ी रुके नहीं, डटे रहे। सो इमरान खान साहब, अगर आपकी सरकार ये काला कानून पास करवाना चाहती है, नहीं होने देंगे सहाफ़ी, इस काले कानून को पास नहीं होने देंगे। फेक न्यूज के नाम पर उसकी आड़ लेके आप कहते हैं कि हम काला कानून काला कानून ना मंजूर, काला कानून ना मंजूर, काला कानून ना मंजूर, काला कानून ना मंजूर। हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी। सरकार कहती है कि हम फेक न्यूज की रोकथाम के लिए ये कानून ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये बताएं कि सरकार में बैठे हुए जो लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, क्या आप उनको भी जुर्माने करेंगे? क्या आप उनको भी जेलों में डालेंगे? क्या आप उनको भी सजाएं देंगे? आपकी सरकार में बैठे वजीर मुर्शीद रोजाना की बुनियाद पर फेक न्यूज फैलाते हैं और फेक न्यूज की आड़ में सहाफियों पर, वर्कर सहाफियों पर हमले करते हैं। उसका सद्देबाब कौन करेगा? आप कहते हैं कि हम वर्कर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका मुआशी कत्ल ना हो, उनको तनख्वाहें टाइम पे मिले, उनकी नौकरियां महफूज हो, लेकिन ये तो बताएं कि पिछले 3 सालों में 2018 से आपकी सरकार आने के बाद से कितने सहाफी नौकरियों से निकाले गए हैं, जबरन निकाले गए हैं, जबरदस्ती निकाले गए हैं, हीले बहानों से निकाले गए हैं। आपका मईशत नहीं चल रही, उसकी आड़ में निकाले गए हैं, इश्तिहार नहीं मिल रहे, उसकी आड़ में निकाले गए हैं। साफियों का माशी कत्ल साफियों का माशी कत्ल बंद करो, साफियों का माशी कत्ल बंद करो। हम नहीं मानते उनके ज़ाब्ते, साफी नहीं मानते उनके ज़ाब्ते। अगर सरकार सहाफियों का और वर्कर सहाफियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है, तो आज यहाँ पर मुल्क भर की सहाफती तंजीमों की नुमाइंदा तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करें। वो वर्कर सहाफियों के नुमाइंदा हैं, वो वर्कर सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन PMTA के काले कानून की आड़ में सहाफियों का गला घोंटना, उनकी जबान बंदी करना किसी सूरत मंजूर नहीं है। बोल के लब आजाद हैं तेरे, हमेशा से आजाद थे, आज भी आजाद हैं, हमेशा तक आजाद रहेंगे। जब तक पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता कयामत कायम रहेगा, जब तक पाकिस्तान के अवाम की ताकत सहाफियों के पीछे रहेगी, कोई बड़ी ताकत हमें ना झुका सकती है, ना डरा सकती है। सब बहुत शुक्रिया भाइयों और बहनों, आजादी सहाफत के मुजाहिदों, PMTA का काला कानून